الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان۔ دین اسلام کی ایک خاص صفت ہے، ایک خاص عادت ہے اور ایک خاص شعار ہے، وہ ہے حیا۔ ہر دین کی ایک خاص عادت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دین اسلام کی خاص عادت اور خاص شعار وہ حیا ہے۔ حیا اگر کسی انسان میں سے اٹھ جائے تو ایمان بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں کو ملا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک چیز اٹھ جائے تو دوسری بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ ایمان نہ رہے تو حیا نہیں رہتا، اور حیا نہ ہو تو انسان کے اندر ایمان بھی نہیں ٹھہرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ تو اسلام کے اندر ہر قسم کی وہ رسومات جن میں بے حیائی پائی جاتی ہے، اسلامی ثقافت کے وہ خلاف ہیں، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو حیا کا درس دیتا ہے، اور حیا اور حیات یہ ایک ہی مادے سے ہیں۔ گویا کہ جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر حیات ہے، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر وہ مردہ ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کا دل بھی مردہ ہے۔ یعنی حیا انسان کو حیوانیت سے اٹھا کر انسانیت کے اوپر فائز کرتا ہے۔ اسلام اپنے نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے کہ جن کی نظروں کے اندر بھی حیا ہو، جن کی آنکھوں کے اندر بھی حیا ہو، اور جن کے دل و دماغ وہ ہر قسم کے غلط نظریات سے پاک ہوں، دل و دماغ کے اندر بھی حیا ہو۔ اسلام کے اندر ایک مسلمان عورت یہ اسلام کی شہزادی ہے، اور مسلمان عورت کیسی ہونی چاہیے اس کے لیے بڑے اسلامی احکامات وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مسلمان عورت کی نظر کے اندر حیا ہونا چاہیے، عزت و عصمت کی وہ حفاظت کرنے والی ہو، اپنے چال چلن کے اندر سنجیدگی اور متانت پیدا کرنے والی ہو، اپنی نظر کے اندر اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والی ہو، اپنی نظر کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اسلام کے اندر ایک عورت کا حسن و جمال جو ہے، اسلام کے اندر ایک عورت کی خوبصورتی اور حسن وہ حیا کے اندر ہے۔ اگر حیا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، جس چیز کے اندر بھی فحش اور بے حیائی آ جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، جس چیز کے اندر بھی فحش آ جاتا ہے، بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ چیز عیب دار ہو جاتی ہے، وہ عیب زدہ ہو جاتی ہے۔ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور فرمایا کہ جس چیز کے اندر بھی حیا آ جاتی ہے تو حیا اس چیز کو مزین کر دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان عورت کے اندر اگر حیا ہے وہ اس کا حسن ہے، ایک مسلمان مرد کے اندر اگر حیا ہے تو وہ حیا اس کی خوبصورتی ہے، اس کا حسن ہے۔ اور دوسری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ آج اگر ہمارے اوپر مشکلات ہیں، ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی طور پر غیر مستحکم ہے اور مالی مشکلات کا شکار ہے، تو اس کی جہاں پر ظاہری وجوہات ہیں وہاں پر کچھ روحانی وجوہات بھی ہیں۔ آج ہمیں ان وجوہات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، معاشی بدحالیاں یہ کیوں ہیں۔ ان کے اندر بنیادی کردار جو ہے وہ روحانی اسباب کا بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشروں کو بے حیائی سے بچا لیں گے، اپنے معاشروں کے اندر شرم و حیا پیدا کریں گے، عزت اور عصمت کی اور توقیر کی حفاظت کرنا، اس چیز کی طرف ہم ان کو رغبت دلائیں گے تو یہ وجوہات جو ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں۔
ہم اپنے بازاروں کے اندر بے حیائی کو کنٹرول کریں، اپنی یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر بے حیائی کو کنٹرول کریں، اپنی مارکیٹس کے اندر وہ لباس جو بے حیائی پر مشتمل ہیں، وہ لباس جو شرم و حیا کے منافی ہیں، اس کے اوپر کنٹرول کریں، تو بہت ساری ہماری یہ جو مشکلات ہیں یہ حل ہو سکتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کے نزول کے دروازے کھلیں گے اگر ہم ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لیں گے۔ تو آج اگر ہم اپنی اولادوں کو دیکھیں، اپنے نوجوان مسلمان مردوں اور عورتوں کو دیکھیں جو زیادہ تر انٹرنیٹ کے سائے کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں، ان کے نزدیک اسلام کے ان احکامات کی کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہے، وہ ان احکامات کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حیا کے احکامات جو ہیں، حیا اسلام کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے جو ہیں اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، اور حیا نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ سے ہر برائی کی امید کی جا سکتی ہے، اگر حیا نہ ہو تو ہر برائی کی تجھ سے امید کی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے نوجوان طبقے کے اندر اس قسم کی احادیث اور اس قسم کے احکامات جو ہیں وہ بالکل معمولی ہیں، اور وہ انٹرنیٹ کو، سوشل میڈیا کو اہمیت دیتے ہوئے ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے والدین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ والدین بھی اس چیز کے اندر توجہ دیں اور اپنی اولادوں کو اس قسم کی بے حیائی اور اس چیز کی فحاشی سے اپنے اولاد کو بچائیں اور اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ انٹرنیٹ یوز کرنا ہے، سوشل میڈیا یوز کرنا ہے، تو اس کے اوپر نظر ہو والدین کی کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی جو ہے وہ کیا چیز دیکھتی ہے، کس چیز کو ترجیح دیتی ہے، کس چیز کو دیکھنے کی طرف رغبت رکھتی ہے۔ اگر ہم اپنی اولادوں کو اس معاملے کے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہی ہماری نسلیں جو ہیں ہمارے خاندانوں کی بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ یہ ہماری نسلیں جو ہیں بے دینی اور الحاد کی طرف آگے جائیں گی۔ تو ہمیں آج ہی اپنی اولادوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، خصوصاً جو اسلامی رسومات نہیں ہیں، غیر اسلامی اور مغربی ثقافت ہے، غیر اسلامی اور مغربی تہذیب ہے، ہمیں اس چیز سے اپنی اولاد کو بچانا چاہیے۔ ہمیں اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت اپنی اولاد کو پڑھانی چاہیے، اپنے بچوں کو، نوجوان بچیوں کو وہ تہذیب، وہ ثقافت پڑھانی چاہیے۔ دیکھیں اللہ رب العزت اللہ رب العزت جو ہے، دیکھیں اللہ رب العزت انسانیت کا خالق ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کا تحفظ وہ کس چیز کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے انسانوں کو تحفظ فراہم کیا ہے، اور وہ چیزیں انسانوں کو بتائی ہیں جس کے اندر انسان کی خیر خواہی ہے، انسان کی نجات ہے، انسان کا تحفظ ہے۔ ایک مسلمان عورت کا بھی اور ایک مسلمان مرد کا بھی جس چیز کے اندر تحفظ ہے، اللہ رب العزت نے وہ چیزیں واضح کر دی ہیں۔ اور دوسری طرف مغرب کا معاشرہ ہے جو ہماری ثقافت اور ہماری اسلامی تہذیب کو ختم کرنا چاہتا ہے، کچلنا چاہتا ہے، ہمارے خاندانی نظام کو خراب کرنا چاہتا ہے، ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ رب العزت کے فرامین ہیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ مغرب کے وہ رسومات ہیں، مغرب کی رسومات ہیں۔ تو ہمیں دونوں میں سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے جو ہیں وہ خیر کا اور بھلائی کا راستہ کون سا ہے۔ ہم دیکھنا چاہیے کہ دونوں طرف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی کیا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو ترجیح دیں گے، گویا کہ ہم نے دنیا کے اندر بھی اپنے لیے خیر کو چنا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہم نے خیر کو چنا ہے۔ اور اگر ہم اسلامی تہذیب اور ثقافت کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کو، مغربی رسومات کو ہم نے ترجیح دینی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ اپنی دنیا کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویلنٹائن ڈے، 14 فروری جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، ہم اس کو صریحاً غیر اسلامی رسم دیکھتے ہیں اور بے حیائی پر مشتمل اور بے حیائی کے معاملات کو عام کرنے والی یہ ایک رسم ہے۔ ہمیں اس چیز سے اپنے
ہمیں اس قسم کی رسومات سے اپنے نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو ہمیں بچانا چاہیے، اور تاکہ ہماری نسل جو ہے وہ حیادار ہو، ہماری نسل کے اندر حیا پیدا ہو۔ ہمیں اس قسم کی رسومات سے اپنے بچوں کو، بچیوں کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر اعتبار سے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی عطا فرمائے، اور ہمیں اس قسم کی رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام